بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आओ कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स नंबर 4 और आज के हमारे दो असवाब होंगे 12A और 12B यानी सफ़ा नंबर 12 मुसहफ में से और उसके पहले दो इशारे आज हम पढ़ेंगे। 12A में हम सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 84 पढ़ेंगे। चलने से पहले पिछली जो अब तक पढ़ा उसका एक जल्दी से जो है वो एक नज़र डाल लें। कोर्स 1 की तकमील के बाद कोर्स 1 मुकम्मल करने के बाद हमने कोर्स 2 में पहला पारा पढ़ना शुरू किया और कोर्स 2 में हमने मुसहफ में से पहले 5 सफ़हात का मुताला किया और उन पहले 5 सफ़हात के मज़ामीन थे हिदायत और उन लोगों का तज़किरा जिन लोगों को हिदायत दी गई। कोर्स 3 में हमने अगले 5 सफ़हात पढ़े यानी सेकंड क्वार्टर ऑफ पारा 1 और उसमें हमने बनी इसराइल के हालात और वाक़यात देखे, वो तबका और कौम जिनको अल्लाह ने हिदायत दी लेकिन उस हिदायत की उन्होंने कदर नहीं की। कोर्स 4 में हम तीसरे 5 सफ़हात पढ़ रहे हैं थर्ड क्वार्टर, इसमें भी बनी इसराइल की आया बनी इसराइल के बारे में वाक़यात आ रहे हैं। हम चौथे कोर्स के इशारों को अपनी फिंगर टिप्स पर याद कर रहे हैं, दायां हाथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं याद करने के लिए। तो 12वें सफ़े के इशारात जो है वो आ रहे हैं मीसाक़े खून, क़त्ल व इख़राज, बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा और रसूलों से सुलूक। और लेकिन इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं एक बार इहाता करने साथ में तो हम जो अब तक पढ़ चुके हैं वो है जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मीसाक़े बनी इसराइल। जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मीसाक़े बनी इसराइल। आज के इशारात जो हमने पढ़ने हैं मीसाक़े खून, क़त्ल व इख़राज, ये दो इशारे हम पढ़ेंगे 12वें सफ़े के। और इसके अलावा दो इशारे जो इस पर आएंगे वो है बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा और रसूलों से सुलूक। मीसाक़े खून, क़त्ल व इख़राज, बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा और रसूलों से सुलूक। हम इनको याद करने के लिए मुख्तसर करेंगे जाहिल, चंद दिन, कायदा, मीसाक़। जाहिल, चंद दिन, कायदा, मीसाक़। जाहिल, चंद दिन, कायदा, मीसाक़। मीसाक़े खून, क़त्ल, बाज़ किताब, मूसा और ईसा। मीसाक़े खून, क़त्ल, बाज़ किताब, मूसा और ईसा। मीसाक़े खून, क़त्ल, बाज़ किताब, मूसा और ईसा। तारुफ लेते हैं सबसे पहले मीसाक़े खून जो आज का इशारा है। इस इशारे के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इस इशारे में हम पिछली आयतों से अगर इसका ताल्लुक देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी इसराइल की बातिल अक़ायद और उनकी बदअमालियों का तज़किरा फरमा रहे हैं। और इसमें हमारे लिए असबाब हैं कि अल्लाह ने बनी इसराइल से ये अहद लिया था कि वो ना लोगों का कत्ल करेंगे और ना उन्हें उनके घरों से निकालेंगे। अल्लाह ने इस आयात की रोशनी में अगर हम देखें तो खुलासा ये निकलता है कि अल्लाह ने इंसानी हुकूक को ख़ास अहमियत दी है और अल्लाह ताला इसी वजह से ईमान वालों को एक जिस्म की तरह देखना चाहता है। गोया आपस में एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना खुद को तकलीफ पहुंचाने के मुतरादिफ है। नए लफ्ज़ सिर्फ 2 आ रहे हैं हमारे पास, आइए शुरू करते हैं तिलावत के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम वला तुख़रिजून अनफ़ुसकुम मिन दियारिकुम ثم أقررتم وأنتم तशहदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जब हमने तुमसे लिया पुख्ता वादा कि तुम न बहाओगे अपने खून और
تم نہ نکالو گے خود کو اپنے گھروں سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ محاورہ ترجمہ، لفظ بلفظ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ اور جب، دو الفاظ ہیں، ایک ہے وا اور دوسرا از۔ وَإِذْ اور جب، اخذنا، امرنا کی طرح اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم، یہ بھی دو الفاظ ہیں، میثاق اور تم، تمہارا وعدہ، پختہ وعدہ۔ میثاق کہتے ہیں پختہ اور مضبوط ایگریمنٹ اور وعدے کو۔ ہم نے لیا پختہ وعدہ تم سے یا تمہارا، لا تسفکون، یہاں پر جو ہے وہ کہ انڈرسٹوڈ ہے، لا تسفکون، سفکا یسفکو، ہم یہ ٹیبل پہلے کر چکے ہیں، جہاں پر بنی اسرائیل فرشتوں نے بنی آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش کے وقت اعتراض کیا تھا، وہاں پر ہم سفکا یسفکو کا ٹیبل دیکھ کر آئے تھے۔ لا تسفکون کہ تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم اپنے خون، دو الفاظ ہیں، ایک ہے دماء اور دوسرا کم، تم نہ بہاؤ گے اپنے خون، ولا تخرجون اور تم نہ نکالو گے، انفسکم اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے آپ کو، اپنے جیسوں کو، من دیارکم، تین الفاظ ہیں، من دیاری اور کم، من کا معنی سے، کم کا معنی تمہارے، دیار کا معنی گھر، تو اب تم اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، من دیارکم تم اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، ثم پھر، اقررتم یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا اضللتم، اقررتم اضللتم کی طرح ہے، تو اضللتم کا مادہ تھا ضل، تو اقررتم کا مادہ ہوگا پھر قرر، قاف را اور را، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، وَأَنْتُمْ دو الفاظ، وا کا معنی اور، انتم تم سب، تشہدون شہید یشہد گواہی دیتے ہو، گواہی دینے والے ہوگے، تو محاورے کو تھوڑا سا درست رکھنے کے لیے ترجمہ کر دیا گیا، اور تم سب گواہ ہو۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ لوگوں کو قتل نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ ان کو ان کے گھروں سے نکالیں گے، یعنی آپ جتنے بھی ان کے سراؤنڈنگز میں رہ رہے ہیں، خاص طور پر ان کے اپنے یعنی بنی اسرائیل جو ہم مذہب تھے، اہل کتاب تھے، ان کے بارے میں اللہ نے ان سے یہ عہد لیا کہ تم نہ تو انہیں قتل کرو گے اور نہ ہی انہیں ان کے گھروں سے نکالو گے۔ عام طور پر جو نظام تھا وہ یہی چلتا تھا اس وقت کے، آپس میں جنگیں ہوتی اور جنگیں ہونے کے بعد جنگ میں قتل ہوتا تھا، اور جو جیت جاتا وہ دوسروں کو ان کے گھروں سے نکال لیتا، غلام بنا لیتا یا قیدی بنا لیتا، تو اس دونوں کاموں سے منع کیا۔ تو غور کریں کہ اللہ نے ہر انسان کے بنیادی حقوق کو کتنی اہمیت دی ہے، خاص طور پر اسے زندہ رہنے کے اور جائیداد رکھنے کے حق دیا ہے، اور اس حق کی اہمیت دی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر بات کی اس اہمیت کو بتانے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم کہا کہ ہم نے پختہ عہد لیا، یہ کوئی سرسری بات نہیں تھی، ایک مضبوط عہد لیا۔ پھر دوسری بات، تم نے اس کا اقرار بھی کیا، ایسا نہیں کہ ہم نے صرف جو وہ عہد لے لیا ہو، تم نے اس عہد کا اقرار نہ کیا ہو، بلکہ تم نے اس عہد کا اقرار بھی کیا۔ اور پھر تیسری بات کہ تم لوگ اس کے گواہ تھے، یعنی موجود تھے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تمہاری غیر موجودگی میں یہ عہد اور میثاق کر لیا۔ تو اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر تین باتیں کی گئی، پختہ عہد لینا، پھر اس کا اقرار لینا، اور ان دوسرے فریق کی موجودگی میں لینا۔ لا تسفکون دماءکم اپنا خون آپ نہیں بہاؤ گے، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا گویا خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ جیسے ہم گھروں میں ایک فیملی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے فیملی کے کسی ایک ممبر کو تکلیف پہنچائی جائے تو ہم اس کی تکلیف کو فیل کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، اس کی تکلیف کا ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ جتنے بھی مسلمان، خاص طور پر یہاں پر بنی اسرائیل کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، تو بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ اور نہ نکالو گے اپنے آپ کو، من دیارکم اپنے آپ کو مت نکالو، یعنی تم میں سے کوئی کسی کو نہ نکالے۔
کوئی بھی کسی کو نہ نکالے. یہاں بھی وہی ہے دماءکم میں جیسے تھا آپس میں، تو ایسے ہی انفسکم میں بھی ہے کہ خود اپنے آپ کو تو کوئی بھی نہیں نکالتا، اپنے جیسوں کو نکالا جاتا ہے. تو جب کسی کو اس کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ خود کو ذلیل اور رسوا محسوس کرتا ہے، اور جہاں کہیں بھی جائے گا اجنبی ہی رہے گا. تو اس طرح نکالے جانے کی صورت میں ممکن ہے کہ اسے سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ کسی کو اگر والدین یا کوئی بھی بڑا گھر سے نکل جانے کا کہہ دے تو وہ اپنے آپ کو بڑا ہیلپ لیس فیل کرتا ہے. تو اس لیے خاص طور پر اس کو گھروں سے نکالنے کی اور دربدر کرنے کی بھی ممانعت فرمائی. تو ایک طرح سے ہم مسلمانوں کے لیے بھی یاد دہانی ہے کہ جیسے میثاق اور وعدے بنی اسرائیل سے لیے گئے تھے، وہی وعدے ہمارے بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے گئے تھے وہ بحیثیت قوم کے اور علاقے کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ بحیثیت مذہب اور دین کے تھے. تو دین کے اعتبار سے جو اپنا دینی بھائی ہے تو اس کے بارے میں یہ میثاق گویا آج ہم سے بھی ہے کہ ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں مسلمان، اور آپس میں ایک دوسرے کو بے گھر نہ کریں. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے ارشاد سر ایک کوشچن، یہ اخذنا میں کتنے ورڈز ہیں؟ کیونکہ یہ بہت دفعہ ایسے آتے تو آپ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ نا جو ہے وہ الگ ہوتا ہے اور وہ جیسے اخذا سے ہے پھر نا الگ ہے. دیکھیے اخذنا کے اوپر جب ہم ایک اشارہ کریں نا، اخذنا اگر آ رہا ہے، اگر ہم ایک اشارہ کر رہے ہیں اور فعل ہے، اخذنا جب فعل کے ساتھ آتا ہے تو یہ فعل ماضی کا معنی دے رہا ہوتا ہے. ہم نے جو شروع سے پڑھا فعلنا، فتحنا، نصرنا، اخذنا اور دعونا، ہدینا، یہ سارے ہم نے پڑھے ہیں. ہم نے کیا، ہم نے کیا. تو اس طرح کے جو آئیں گے جو فعل ماضی میں اپنے جمع متکلم کے لیے بولا جاتا ہے وہ ایک ہی لفظ ہوگا، وہاں پر نا کو الگ نہیں کیا جائے گا. لیکن نا اس کے علاوہ اسم کے ساتھ بھی لگ کر آتا ہے، جیسے کتابنا، ربنا. تو اس صورت میں دو ہوں گے، ایک اسم ہوگا رب اور دوسرا ہوگا نا، ایک ہوگا کتاب اور دوسرا ہوگا نا. اور ایک تیسری صورت ہے نا کے آنے کی، اور وہ ہے کہ وہ کسی حرف کے ساتھ آئے. تو جب حرف کے ساتھ آتا ہے تو بھی وہ ایک الگ لفظ جو ہے وہ شمار کیا جائے گا. یعنی جیسے ہم نے پڑھا تھا بھی بہم بکا بی بکم بنا، تو بنا میں بھی دو ہے، ایک بی اور ایک نا. لیکن جو افعال کے اندر جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ نا اسی لفظ کا حصہ ہوتا ہے، وہ الگ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ فعل جب ہوتا ہے جی سوری جی جب یہ فعل ہوتا ہے تو پھر اس میں ایک ہی مانا جاتا ہے، ورنہ اسم کے ساتھ جب ہوتا ہے تو نہیں مانا جاتا. اسم اور حرف کے ساتھ ہوگا تو ہمیشہ دو ہوں گے، فعل کے ساتھ ہوگا تو وہ مطلب ٹپیکلی ایک ہی ہوگا. لیکن فعل کے ساتھ یہ دو کی صورت میں آ سکتا ہے. جیسے ہم نے QC1 کے اینڈ پہ ہم نے ایک پریکٹس کی تھی کہ نصارہ ہو، نصارہ ہم، نصارہ کا، نصارہ نی، نصارہ کم، نصارہ نا، اس نے مدد کی ہماری. اب یہاں پر جو آ رہا ہے اثر قبول کرنے والا ترجمہ ہم جب کر رہے ہیں نصارہ نا، اس نے مدد کی ہماری، تو اس صورت میں نا کو الگ کریں گے، لیکن نصر نا میں الگ نہیں کریں گے. دو الگ الگ ہیں، ایک ہے نصارہ نا اور ایک ہے نصر نا. تو نصر نا میں تو یہ نا اس لفظ کا حصہ ہوگا، اور نصارہ نا، فعال نا، حد اور ہدا نا، دو ایک فعل آ گیا جس میں کام کرنے والا کوئی اور ہے اور اس کام کا اثر نا پر پڑ رہا ہے تو پھر نا الگ ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا جی. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں کی مثال ان کی دوستی اور اتحاد اور شفقت میں ایسی ہے جیسے ایک بدن، کہ بدن میں جب کوئی عضو درد کرتا ہے تو نیند نہ آنے اور بخار کی وجہ سے سارا بدن اس میں شریک ہو جاتا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کی درد اور تکلیف کو محسوس کرنے والے ہوں، اور ان کی ہیلپ میں جہاں تک ہم کچھ کر سکے ہمیں اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے.
اور کچھ نہیں تو کم از کم ہم ان مسلمانوں کے لیے جو کسی بھی قسم کی دکھ پریشانی یا تکلیف میں ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ کچھ جسمانی پریشانیاں ہیں یا جو ہے وہ کچھ اسپرچل پریشانیوں میں ہیں اور تکالیف میں ہیں، ان سب کے سے جو ہے وہ خلاصی کے لیے ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں۔ تو اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کو ہر قسم کی تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ فرما، اور جو کسی بھی قسم کی تکلیف اور پریشانی میں ہیں، مشکلات میں ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو جلد از جلد دور فرمائے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جب کبھی بھی اگر ہمیں موقع ملے اور ہم کر سکتے ہوں کسی کی ہیلپ، تو ہم اس ہیلپ کو ضرور جو ہے وہ اس موقع کو ویل کرتے ہوئے ان کی ہیلپ ضرور کریں۔ مثلاً جیسے ہمارے یہاں کبھی زلزلہ آ جاتا ہے تو ہم مسلمان آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ ابھی سیریا میں، برما میں، عراق میں، شام میں، کشمیر میں، فلسطین میں جو ہے وہ مسلمانوں کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے، بعض اوقات کرفیوز لگ جاتے ہیں، تو اس میں جتنا ہم ہیلپ کر سکیں تو اس میں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ اس آیت کو دہرا لیں ترجمے کے ساتھ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، پختہ وعدہ تم سے، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ نہ بہاؤ گے تم اپنے خون، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نہ نکالو گے اپنے آپ کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہی دیتے ہو۔ الحمدللہ، مکمل با محاورہ ترجمہ آ رہا ہے جی کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کے خون نہ بہاؤ گے اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ اسباق ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں، اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد دیا تھا کہ وہ لوگوں کا قتل نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کو ان کے گھروں سے نکالیں گے۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو ہیومن رائٹس کو بہت اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک جسم کی طرح دیکھنا چاہتا ہے، گویا آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا خود کو تکلیف پہنچانے کی طرح ہے۔ اے اللہ، تیرے ساتھ کیے گئے وعدوں کو توڑنے سے ہماری حفاظت فرما، اور زندگی کے ہر گوشے میں تیری اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس دعا کے ساتھ ساتھ ہم آئندہ کا پلان بنائیں گے۔ انشاءاللہ ہم ہر انسان کے جان اور مال کا ہر ممکن خیال رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، جتنا ہم سے ممکن ہو سکے، چاہے وہ دوسرا انسان یا مسلمان ہمارا جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا۔ اگر کسی بھی موقع پر ہم کسی کے جان یا مال کی حفاظت کر سکیں، اس کا خیال رکھ سکیں، تو ہم اس وجہ سے چھوڑ نہیں دیں گے کہ میرا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے بڑا تعلق انسانیت اور مسلمان ہونے کا ہے۔ اسما، سب سے پہلا اسم اس میں آیا ہے میثاق، اور یہ پہلے بھی آ چکا ہے، یہ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے مواثیق۔ یاد رکھیے میثاق ان کے آخر میں تو ڈبل حرکت آ سکتی ہے، تنوین آ سکتی ہے، لیکن مواثیق کے آخر میں سنگل حرکت ہوگی، مواثیق۔ دماء یہ جمع ہے اور اس کا واحد آتا ہے دم، خون کو کہتے ہیں دم، واحد، اور اس کی جمع دماء۔ اور انفس بھی جمع ہے اور اس کی واحد ہے نفس، اس کی ایک اور جمع ہم پڑھ چکے ہیں نفس کی، وہ ہے نفوس۔ دیار بھی جمع ہے اور اس کا واحد ہے دار، گھر کو کہتے ہیں، حویلی کو۔ تو چار الفاظ اسماء ایسے جن کی ہم نے واحد سے جمع دیکھی، میثاق سے مواثیق، دم سے دماء، نفس سے انفس، اور دار سے دیار۔ تین حرفی صحت مند افعال کو اگر ہم دیکھیں تو تسفکون آ رہا ہے، لا تسفکون، اور اس کی زیر بتا رہی ہے کہ یہ ضربہ کے پیٹرن پر ہے۔ صفقہ، صفقہ، یسفکو، اسفک، صافک، مسفوک، صفکن۔
सफाका यस्फिकु इसफिक साफिक मसफूक सफकुन, खून बहान, उसने बहाया, सफाका उसने बहाया। तशहदून ये समिआ का पैटर्न है, शहीदा यशहदु इशहद, शाहिद मशहूद शहादा, शहीदा यशहदु इशहद शाहिद मशहूद शहादा, उसने गवाही दी या वो हाजिर हुआ, मौजूद हुआ। 3 हरफी कमजोर हमजा वाले या यकसां हुरूफ वाले अफ़आल में से सबसे पहले आ रहा है अखज़ना, और ये टेबल हम पूरा कर चुके हैं नसरा के पैटर्न पर, अमारा की तरह बनेगा अखज़ा यअखुज़ु खुज़, आखिज़ मअखूज़ अख्ज़, अखज़ा यअखुज़ु खुज़, आखिज़ मअखूज़ अख्ज़, लेना या पकड़ने के माना में इस्तेमाल होता है। मजीद फीही अफ़आल को के अंदर हमें सबसे पहला नजर आ रहा है जी तुखरिजूना, तुखरिजूना तुस्लिमूना की तरह है, तुखरिजूना तुस्लिमूना की तरह है, और तुस्लिमूना का जो पैटर्न और बाब हमने पढ़ा था वो था अस्लमा युस्लिमू, तो ये तुखरिजूना भी फिर अस्लमा के पैटर्न पर बनाएंगे तो ये बनेगा अखरजा युखरिजु अखरिज, अखरजा युखरिजु अखरिज, मुखरिज मुखरज इखराज, अखरजा युखरिजु अखरिज मुखरिज मुखरज इखराज। और अकररतुम मैंने बताया था, अभी हमने तर्जुमा पढ़ते हुए बात की थी कि अकररतुम अदललतुम की तरह है, अदललतुम, और अदललतुम जो है वो अस्लमा के पैटर्न पर था, तो ये अकररतुम भी जो है वो अस्लमा के पैटर्न पर समझा जाएगा। तो अदल्ला से पहले 6 चाबियां दोहराएं तो उसके बाद फिर इस पर आ जाते हैं। हमने पढ़ी थी अदल्ला युदिल्लु अदलिल मुदिल्लुन मुदल्लुन इदलालुन। अब उसी की तरह अकर्रा की देख लें, अकर्रा युकिर्रु अकरिर मुकिर्रुन मुकर्रुन इकरारुन, अकर्रा का माना उसने इकरार किया। ठीक है जी, तो ये था हमारा कुरान वाला हिस्सा। अब हम चलते हैं ग्रामर की तरफ, और सफ़ा नंबर 12 इशारा 1 के साथ जो हमने ग्रामर पढ़नी है वो है 2 के सीगे। तो इस सबक के साथ जो हमने ग्रामर पढ़नी है वो है 2 के सीगे, फ़िल मुज़ारे में, अमर में, नहीं में, इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ऊल में। इस कोर्स में हम सर्फ और नहव के कुछ असबाक पढ़ रहे हैं ग्रामर में, और हमारे जो सर्फ के असबाक हैं, सर्फ और नहव का एक सादा सा तारुफ बताया था कि सर्फ कहते हैं हुरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाना, मुख्तलिफ हुरूफ को इस अंदाज से इकट्ठा करना कि उनसे एक बामाना और मीनिंगफुल लफ्ज बन जाए। और उसके साथ साथ जो है वो अभी तक हम जितना पढ़ते आ रहे हैं, फ़आला से हमने शुरू किया और अभी तक जितना पढ़ा है वो सारा सर्फ ही है ग्रामर में। यानी हमने कभी पढ़ा माजी कैसे बनेगा, मुजारे कैसे बनेगा, और अमर कैसे बनेगा, नहीं कैसे बनेगा, और इस्म फाइल, इस्म मफूल, मस्तर, ये सारे जितने भी हम पढ़ चुके हैं, मुअन्नस हम पढ़ चुके हैं, ये सब क्या है, सर्फ है। तो उसी सर्फ के आगे जो है वो मजीद आज जो हमने पढ़ना है वो 2 के सीगे पढ़ने हैं, फ़िल मुज़ारे, अमर, नहीं, इस्म फाइल और मफूल में। उसके अलावा हमने मजीद सर्फ की कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, फ़िल मजहूल जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, उसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, और एक नया टेबल सीखेंगे 3 हरफी अफ़आल का, करुमा का। उसके अलावा कुछ मजीद अल्फाज बनाना जो इस्म मकान यानी काम करने की जगह को बता रहे हों, या काम करने वाले की कैफियत को बता रहे हों कि वो कितनी देर काम करने वाला है, या उसके दूसरों के साथ कंपैरेटिव को बयान कर रहे हों कि क्या बाकियों से कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, या मुबालगा के अंदर यानी काम करने वाला किस अंदाज से काम कर रहा है, कितना कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, और जमा मुकस्सर जो हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद हम कुछ असबाब पढ़ेंगे जिनमें हम कवर करेंगे नहव को। नहव कहते हैं जुमले के अंदर
مختلف الفاظ کو جوڑ کر ایک جملہ بنانا، اور پھر مختلف الفاظ جب جڑیں گے تو ان جملوں کے آخر، ان الفاظ کے آخر میں جو تبدیلیاں آتی ہیں یہ ہم نحو میں سیکھتے ہیں. تو اس میں سے ہم فعل کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ ہم اس کورس میں سیکھیں گے. جو یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ کی صورت میں نظر آ رہا ہے، تو اس کو مطلب ہم ہر کلاس میں دیکھتے ہیں. جب یہاں سے شروع ہوگا فعل مضارع کی تبدیلیاں، تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے. اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ مؤنث کے صیغے پڑھ چکے ہیں، دو کے صیغے پڑھ چکے ہیں، کچھ فعل ماضی کی حد تک. تو جو ضمائر میں ہم نے پڑھا تھا کہ تثنیہ کے صیغے آئیں گے ہما اور انتما، ہما اور انتما. آپ ساتھ ساتھ دہراتے رہیں. پھر اس کے ساتھ ہم نے پڑھا ربہ، ربہم میں تو دو کے لیے آئے گا ربہما، ربکما، ان دو کا رب، آپ دو کا رب. ہما وہ دونوں، انتما آپ دونوں، ربہما ان دونوں کا رب، ربکما آپ دونوں کا رب. اور فعل ماضی ہم نے کیا تھا فعلا، ان دو نے کیا، فعلتما آپ دو نے کیا، فعلا ان دو نے کیا، فعلتما ان دو نے کیا. اور سمپل ہے، ضمیروں کے اندر ہما اور ربہما کو دیکھیں تو دونوں ہی ہم اور ربہم، ان دونوں کو کے آخر میں الف کا اضافہ کر دیا گیا ہے. ہم تھا ان سب نے کیا تو آخر میں الف ایڈ کیا تو ان دو کا بن گیا ہما وہ دونوں. اسی طرح ربہم کا معنی تھا ان سب کا رب، تو ربہم کے آخر میں الف ایڈ کیا تو ان دونوں کا رب بن گیا ربہما. اسی طرح انتم تھا، آخر میں الف کا اضافہ کیا تو انتما بن گیا آپ دونوں. اور ربکم تھا، ربکم کے آخر میں الف کا اضافہ کیا تو ربکما بن گیا آپ دونوں کا رب. فعل کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. فعلا فعل ماضی تھا، اس کے آخر میں الف ایڈ کیا، فعلا بن گیا ان دونوں نے کیا. لیکن فعلتم جمع تھی، اس کے آخر میں الف ایڈ کیا ہم نے، تو فعلتما بن گیا. الحمدللہ یہ وہ تھا جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم نے سیکھنے ہیں فعل مضارع، امر، نہی اور اسم فاعل کے دو کے صیغے. تو دو کے صیغے فعل مضارع سے یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا کہ واحد جو تھا یفعلو، اس کے آخر میں آنی بڑھا دیں گے. یفعلو سے یفعلانی، یفعلو سے یفعلانی. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلانی وہ دو کرتے ہیں، اور یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تو رہتے ہیں یفعلو، یفعلانی، یفعلون، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، یفعلو، یفعلانی، یفعلون. اب تفعلو ہے آپ کرتے ہیں، اور افعلو میں کرتا ہوں. تفعلانی آئے گا، تفعلو سے تفعلانی، آخر میں آنی کا اضافہ ہو جائے گا. تفعلانی آپ دونوں کرتے ہیں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں. اور نفعل، افعلو اور نفعلو جو ہے وہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ مذکر اور مؤنث دونوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں. تو اس پورے اس میں اگر ہم دیکھیں تو باقی سارے جو ہے وہ سمپل ہیں. صرف جو ہے وہ سوری ہم تثنیہ کی بات کرنے، مذکر مؤنث ہم کر چکے ہیں پہلے. تو افعلو اور نفعلو جو ہے وہ واحد کے لیے واحد ہے، اور جمع کے لیے جو ہے وہ نفعلو میں دو کے لیے کوئی الگ نہیں ہوگا، بلکہ نفعلو دو کے لیے بھی استعمال ہوگا اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوگا. تو فعل مضارع کے اندر جب دو کے صیغے ہم نے لگانے ہیں تو وہ صرف غائب کے آئیں گے یا مخاطب کے آئیں گے، جیسے ہم ابھی تک کرتے آ رہے ہیں. تو یہ بنیں گے یفعلانی وہ دونوں کرتے ہیں، تفعلانی آپ دونوں کرتے ہیں. یفعلانی وہ دونوں کرتے ہیں، تفعلانی آپ دونوں کرتے ہیں. یفعلانی وہ دونوں کرتے ہیں، تفعلانی آپ دونوں کرتے ہیں. تو اب ان سب کو ایک مرتبہ دہرا لیں. ہما انتما، ہما انتما، ربہما ربکما، ربہما ربکما، فعلا فعلتما، فعلا فعلتما، یفعلانی تفعلانی، یفعلانی تفعلانی. اب
بول چال لے لیں, حل یفعلانی, کیا وہ دونوں کرتے ہیں؟ تو نعم یفعلانی, جی ہاں وہ دونوں کرتے ہیں. حل تفعلانی, کیا آپ دونوں کرتے ہیں؟ تو تفعلانی کا جواب آ جائے گا نعم نفعل. حل تفعلانی, کیا آپ دونوں کرتے ہیں؟ نعم نفعل. نفعل چونکہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پر کوئی نیا لفظ نہیں آ رہا, بلکہ وہی نفعل جو تفعلون کے جواب میں نفعل آ رہا تھا, وہی تفعلانی کے جواب میں بھی نفعل آئے گا. تو خیرن کے ساتھ ملا کر اس کی پریکٹس, حل یفعلان خیرن, کیا وہ اچھا کام کرتے ہیں, بھلائی کرتے ہیں؟ نعم یفعلان خیرن, جی ہاں وہ بھلائی کرتے ہیں. حل تفعلان خیرن, کیا آپ بھلائی کرتے ہیں؟ نعم نفعل خیرن, جی ہاں ہم بھلائی کرتے ہیں. حل یفعلان خیرن, نعم یفعلان خیرن. حل تفعلان خیرن, نعم نفعل خیرن. امر اور نہیں کے اندر بھی واحد تثنیہ کے صیغے اسی طریقے سے بنائے جاتے ہیں. افعل تھا واحد کے لیے, افعلوا جمع کے لیے. لا تفعل واحد کے لیے, لا تفعلوا جمع کے لیے. تو بیچ میں دو کے صیغے ہم نے ایڈ کرنے ہیں, تو ہمارے پاس سمپل ہے, واحد کے آخر میں ایک الف بڑھا دیں گے ہم, تو یہ بن جائے گا افعل, افعلا, افعلوا. افعل کر, افعلا دونوں کرو, افعلوا سب کرو. افعل, افعلا, افعلوا. لا تفعل مت کر, لا تفعلا مت کرو, تم دو مت کرو. لا تفعلوا تم سب مت کرو. افعل, افعلا, افعلوا. لا تفعل, لا تفعلا, لا تفعلوا. افعل, افعلا, افعلوا. لا تفعل, لا تفعلا, لا تفعلا, لا تفعلوا. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ دو کے صیغے میں یعنی تثنیہ کا جو صیغہ ہے اس میں ہمیشہ الف والی آواز آئے گی, اور وہ آواز کبھی اینڈ کرے گی نون کے ساتھ اور کبھی بغیر نون کے اینڈ ہوگی, لیکن کی آواز تثنیہ میں آپ کو ضرور ملے گی. تو یہ بن جائے گا افعلا لا تفعلا, افعلا لا تفعلا, افعلا لا تفعلا. افعلا کا جواب کیا آ جائے گا پھر؟ نفعل. افعلا کا جواب نفعل. تثنیہ کے لیے چونکہ اپنے بارے میں ہم دو کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے بلکہ جمع والا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے, تو افعلا کا جواب نفعل سے. نہیں کی جائے لا تفعلا تو یہاں پر بھی تثنیہ کے لیے جب بولنے کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے تو لا نفعل استعمال ہوتا. تو افعلا خیرن کیا جواب آئے گا؟ نفعل خیرن. لا تفعلا شرن, برائی مت کرو, شر برائی کو کہتے ہیں, برائی مت کرو, تو لا نفعل کے ساتھ جواب آ جائے. ٹھیک ہے جی. افعلا خیرن, نفعل خیرن. لا تفعلا شرن, لا نفعل شرن. الحمدللہ. یہ سر ایک منٹ کوشچن ہے, یہ جو دو صرف دو کے لیے آتے ہیں, باقی اور زیادہ کے لیے پھر کیا وہ الگ سے ہمیں سیکھنا ہوگا؟ نہیں, یہ دیکھیں اردو میں ہم جب بات کرتے ہیں تو صرف ہوتا ہے سنگولر اور پلورل. جی ٹھیک ہے, ڈیول نہیں پڑھتے ہیں ہم اردو میں, اور اسی طرح انگلش میں بھی ایسی ہے, لیکن عربی میں یہ ہے کہ سنگولر کے لیے الگ ہے اور ڈیول کے لیے الگ ہے اور پلورل کے لیے الگ ہے. تو بس یہ تین ہی ہے, واحد, تثنیہ اور جمع. اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہے, یعنی جمع کے بعد آگے کچھ اور آ جائے کہ 6 ہوں گے تو کیا ہوگا. جمع تو بس جمع, وہ 3 سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے, 3 یا 3 سے زیادہ, تو وہ سب کے لیے وہی آئے گا جو ہم نے جمع میں پڑھا ہوا ہے. یہ صرف تثنیہ ہے. نہیں, مذکر میں ہی صرف وہ, مذکر میں تو 2 کا ہے نہیں ذکر, وہ سارے جتنے بھی ہیں زیادہ ہیں, 2 سے زیادہ ہیں, لیکن مؤنث میں کیوں صرف 2 کا ایمفیسائز ہوا ہے؟ نہیں, یہ ہم مذکر کی باتیں کر رہے ہیں ابھی. تو جو بات ہو رہی ہے یہ ساری مطلب جو پریکٹس ہم کر رہے ہیں وہ تو مذکر کی ہے. تو مذکر اور مؤنث دونوں میں یہ چیز ہے کہ 2 کے لیے الگ لفظ بولا جاتا ہے. یہ دوبارہ بتا دیں پلیز. ہاں, یہ دوبارہ سمجھا دیجئے, یہ بالکل سمجھ میں نہیں آئی. میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ 2 جو کا صیغہ یہ مؤنث کے لیے یوز ہو رہا ہے. نہیں, مؤنث تو ختم ہو چکا ہے.
मुअन्नस का अच्छा। टॉपिक खत्म हो चुका है। मुअन्नस तो हमने पिछले जो है वो सबक में कंप्लीट किया, बल्कि उससे पिछले उसमें खत्म कर लिया था पहले ही में, कि जो है वो हिया से हुन्ना वगैरह, हिया हुन्ना, अंती अना अंतुन्ना नहनु कर लिया है वो। और फिर उसके बाद फ़अलत फ़अलना तफ़अलु वो खत्म हो। यहाँ जो बात हो रही है ये तस्निया है, तो ये तस्निया जो है वो मस्कुलिन में भी है, यानी मुज़क्कर में भी है और मुअन्नस में भी है, दोनों में है। ठीक है, मुज़क्कर में भी तस्निया अलग से आएगा, मुअन्नस में भी तस्निया अलग से आएगा, लेकिन जमा एक आखिरी है। जमा के बाद कोई नया और ऐड नहीं होगा कि यानी 3 से लेकर 10 तक की जमा तो ये है, फिर 10 के बाद आगे 15 तक ये जमा होगी, फिर 20 की जमा, उसके लिए कोई नए लफ्ज नहीं होंगे, बस वो जमा वाला एक ही है। खासतौर पर फेल में जब हम देखेंगे तो तफ़अलूना वो 10 भी हो सकते हैं, वो 50 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं। तफ़अलूना जब हम कहते हैं तो जमा में कोई मजीद चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो क्या कहते हैं उसको, मुज़क्कर मुअन्नस की जहां तक बात है, तो मुज़क्कर और मुअन्नस जो है वो अलग टॉपिक था। अब ये तस्निया की जो बात हो रही है, ये तस्निया मुज़क्कर में भी आएगा, मुअन्नस में भी आएगा। तो सिर्फ ये मुअन्नस दोनों की के लिए बात, इस्तेमाल होगा, ये दोनों जी के लिए इस्तेमाल जी। होगा। इफ़ाली से मतलब हमने अमर पढ़ा था वहां पर, इफ़ाली पढ़ा था ना, तो जी उससे भी जी। इफ़ाला ही आएगा, तस्निया इफ़ाला आएगा। ठीक है, अच्छा। ला तफ़अली पढ़ा था, तो उसका हम्म। भी तस्निया जो है वो ला तफ़अला आएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, सिर्फ जो फेले माजी है उसके अंदर तब्दीली थोड़ी सी होगी। कैसे? हमने माजी क्या पढ़ा, हुआ फ़अला हिया फ़अलत, ता के साथ, हम्म। तो जी। वहां पर ये ता बाकी रहेगा, फ़अलता हो जाएगा तस्निया में, फ़अलत फ़अलता हो जाएगा, ता को जो है ना वो ड्रॉप नहीं करेंगे, बाकी फ़अलता हो जाएगा। फिर तफ़अलु तफ़अलीना पढ़ा था, तो तस्निया उसका भी तफ़अलानी ही आएगा। जैसे तफ़अलु से तफ़अलानी आ रहा है, ऐसे ही तफ़अलीना से भी तफ़अलानी आ रहा है। तो सिर्फ एक माजी वाला जो है वो चेंज हो रहा है, बाकी सब एक जैसे होंगे। सर अगर ज्यादा के लिए हो तो फ़अला हूँ। नहीं, ज्यादा के लिए तो हमने क्या पढ़ा है, फ़अला फ़अलू पढ़ा है ना, हाँ ठीक है, सही है सही तो है। फ़अलू होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्म फाइल और इस्म मफ़ऊल हमने पढ़ा है, फ़ाइल मफ़ऊल, और हमने इसकी जमा बनाई तो फ़ाइलून और फ़ाइलीन और मफ़ऊलून और मफ़ऊलीन। अब ये भी अगर दो होंगे तो उनके लिए वही अलिफ और नून वाला साउंड के साथ आएगा, फ़ाइलानी मफ़ऊलानी, फ़ाइलानी मफ़ऊलानी, फ़ाइलानी मफ़ऊलानी। ठीक है जी। और जो हमने टेबल पढ़ा उसमें एक आखिरी इस्म रह जाता है मस्तर, तो मस्तर का आमतौर पर वाहिद जमा जो वो नहीं बनाया जाता, बाज़ जगहों पर जहाँ बनाया जाता है तो वो उसका बतौर काम के नाम के नहीं होता, बल्कि वो किसी और सेंस में होता है। वो जब कहीं पर आएगा तो वहां पर हम इंशाल्लाह डिटेल से बात कर लेंगे। तो अभी तक जो हमने दो के सीगे पढ़े हैं पिछले दो लेसन्स को मिलाकर, उन सब का इआदा कर लें। हुमा अंतुमा, हुमा अंतुमा, हुमा अंतुमा। इसम के साथ रब्बुहुमा रब्बुकुमा, रब्बुहुमा रब्बुकुमा, रब्बुहुमा रब्बुकुमा। फेले माजी फ़अला फ़अलतुमा, फ़अला फ़अलतुमा, फ़अला फ़अलतुमा। फेल मुदारे यफ़अलानी तफ़अलानी, यफ़अलानी तफ़अलानी, यफ़अलानी तफ़अलानी। अम्र और नहीं, इफ़अला ला तफ़अला, इफ़अला ला तफ़अला, इफ़अला ला तफ़अला। इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ऊल, फ़ाइलानी मफ़ऊलानी, फ़ाइलानी मफ़ऊलानी, फ़ाइलानी मफ़ऊलानी। ठीक है जी। फेल के साथ अगर करें हम तो नसरा का एक फेल अगर लें तो हम कर सकते हैं, नसरा उन दोनों ने मदद की, नसरतुमा आप दोनों ने मदद की, नसरा नसरतुमा, नसरा नसरतुमा, नसरा नसरतुमा।
यंसुरानी वो दोनों मदद करते हैं, तंसुरानी आप दोनों मदद करते हैं। यंसुरानी तंसुरानी, यंसुरानी तंसुरानी, मदद करो तुम दोनों, उनसुरा मत मदद करो तुम दोनों, ला तंसुरा। तो उनसुरा ला तंसुरा, उनसुरा ला तंसुरा, उनसुरा ला तंसुरा, उनसुरा ला तंसुरा। दो मदद करने वाले नासिरानी, वो दो जिनकी मदद की गई, मंसूरानी, नासिरानी मंसूरानी, नासिरानी मंसूरानी, नासिरानी मंसूरानी। इसी तरह मजीद फीही में हमने टेबल पढ़ा था अल्लमा, तो अल्लमा से भी हम बनाते हैं, अल्लमा अल्लमू था तो बीच में आएगा अल्लमा, और अल्लम तुम था तो जमा के आखिर में अलिफ, अल्लम तुमा। फिर ये अल्लमा अल्लम तुमा, अल्लमा अल्लम तुमा, युअल्लिमानी तुअल्लिमानी, युअल्लिमानी तुअल्लिमानी। अल्लिम से अल्लिमू था तो बीच में अलिफ आ जाएगा, अल्लिमा ला तुअल्लिमा, अल्लिमा ला तुअल्लिमा, अल्लिमा ला तुअल्लिमा। मुअल्लिम सिखाने वाला, मुअल्लम जिसको सिखाया गया, तो दोनों के आखिर में आनी का इजाफा करेंगे तो तस्निया और ड्यूअल बन जाएगा। मुअल्लिमानी मुअल्लमानी, मुअल्लिमानी मुअल्लमानी, मुअल्लिमानी मुअल्लमानी। इसी तरह अस्लमा भी एक मजीद फीही से था, तो अस्लमा की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अस्लमा उन दोनों ने हुक्म माना, अस्लम तुमा, अस्लम तुम जमा थी, आखिर में अलिफ, अस्लम तुमा तुम दोनों ने मदद हुक्म माना। अस्लमा अस्लम तुमा, अस्लमा अस्लम तुमा, अस्लमा अस्लम तुमा। युस्लिमानी तुस्लिमानी, युस्लिमानी तुस्लिमानी। अस्लिमा ला तुस्लिमा, अस्लिमा ला तुस्लिमा। और मुस्लिमानी मुस्लमानी, मुस्लिमानी मुस्लमानी, मुस्लिमानी मुस्लमानी। तो मुस्लिमानी वो दो हुक्म मानने वाले, मुस्लिमानी दो हुक्म मानने वाले, और मुस्लमानी जिनका हुक्म माना गया ऐसे दो लोग। ठीक है जी। तो आप होमवर्क के तौर पर समिया और कज़्ज़बा से दो के सीगे बना सकते हैं, यानी समिया से एक दफा ट्राई करते हैं। समिया से क्या बनेगा? तस्निया बोलिए जरा, समिया से दो के लिए क्या आएगा? समिया समीउ, दरमियान में दो के लिए जी कोई बोल लें अपना माइक ऑन करके। समिया समीउ, मेरी आवाज पहुंच रही है? किसी का भी माइक अभी ऑन नहीं हुआ? जी हाँ, आवाज पहुंच रही है आपकी। नहीं आ रही शायद समझ नहीं आई, आप रिपीट कर दीजिए कि माइक ऑन करके सब लोग माइक ऑन कर लें, या जो है ना वो समिया और कज़्ज़बा से बनाने की ट्राई करें। क्या बनेगा? तो समिया है उसने सुना, समीउ उन दो ने सुना, तो अब इसका हमने तस्निया बनाना है, उन समीउ उन सब ने सुना, तो दो ने सुना के लिए आखिर में अलिफ ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? समिया समिया समिया। और समिअता समिअतु समिअतुम, तो समिअतुम के आखिर में अलिफ का इजाफा करेंगे तो दो के लिए बन जाएगा समिअतुमा, तो बन जाएगा समिआ समिअतुमा। और फिर मुजारे में जाएं तो यस्माउ से आखिर में आनी ऐड करेंगे तो यस्माआनी। तस्माउ से अलिफ
الف اور نون آنی ایڈ کریں گے تو تسمعانی بن جائے گا. اور اس کے بعد امر اور نہیں ہے تو امر میں تھا اسمع اور لا تسمع, دونوں کے آخر میں الف ایڈ کر لیں گے تو اسمعا تم دونوں سنو, لا تسمعا تم دونوں مت سنو. اور اسم فاعل اور مفعول بنائیں گے تو واحد کے آخر میں آنی کا اضافہ ہو جائے گا. سامعانی, سامع واحد تھا, اس کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ سامعانی, اور مسموع سے مسموعانی. تو یہ سمع والا تو ہم نے بنا لیا. اب کذبہ والا جو ہے وہ آپ بنانے کی کوشش کیجئے گا, اس کو گروپ پر ڈسکس کریں آپس میں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, ایک دوسرے کو سمجھائیں. جہاں پر آپ لوگ بالکل وہ ہو جائیں گے تو ہمارے جتنے گروپ میں سینئر جو ہے وہ ٹیچرز موجود ہیں یا اسسٹنٹس موجود ہیں وہ ضرور آپ کی ہیلپ کریں گے. سورہ رحمان میں دو کے صیغے بہت آئے ہیں, دو والے صیغے فبأي آلاء ربکما, تو یہ ربکما دو کے لیے تم دونوں. تکذبانی, کذبہ سے یکذبانی, یکذبانی اور سوری یکذبانی اور تکذبانی. کذبہ اس نے جھٹلایا, تو یکذبو وہ جھٹلاتا ہے, تکذبانی آ جائے تو تکذبانی تم دو جھٹلاتے ہو. تو یہاں پر سورہ رحمان کو جب پڑھیں تو اس میں آپ کو کافی سارا پریکٹس مل جائے گی. پہلا سبق الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. کسی کا کوئی کوسچن یا کامنٹ؟ شہزاد صاحب چھوٹا سا کامنٹ یہی سورہ رحمان والا میں شیئر کرنا چاہوں گی سب سے کہ یہ ہم سب یہ سورہ پڑھتے آئے ہیں, اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن جب میں نے یہ دو کے صیغے والا جب سیکھ لیا اور جب دوبارہ اس کو سنا اور پڑھا تو اس کی سگنیفیکینس ایک دم سے یہ دو والا جو ہے نا میرے ذہن میں کوسچن اٹھا کہ کن دو کی بات ہو رہی ہے. پھر وہ انسان اور جن, میرا مطلب ہے کہ زیادہ ڈیپتھ ایڈ ہو گئی تھی میری انڈرسٹینڈنگ میں اس گرامر کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کہ کن دو گروپس کی بات ہو رہی ہے, یہ تسنیہ کے صیغے کی سمجھ آنے کی وجہ سے. جی تو اب یہ یہ قرآن میں سوال ریپیٹڈلی آتے ہیں سر, سوری یہ قرآن میں آتے ہیں ریپیٹڈلی دو کے صیغے؟ یہی تو بتا رہے ہیں کہ سورہ رحمان میں تو آپ کو دو ہی کے صیغے بہت زیادہ ملیں گے. صحیح. سورہ رحمان میں یہ جو بار بار آیت آتی ہے فبأي آلاء ربکما, تو ربکما دو کا ہے, تکذبانی یہ بھی دو کا صیغہ ہے. آپ اس کو پڑھیں. اور اس کے علاوہ جو ہم سورہ بقرہ میں حضرت آدم اور حوا کا قصہ پڑھتے ہیں اس میں بھی جو جی دو اس میں کا صیغہ ہے وہ استعمال ہوا ہے, جہاں پہ بھی حضرت آدم اور حوا کے قصے کا ذکر ہے. بالکل ایسے ہی ہے, آدم و حوا کے قصے میں بھی علیہ السلام, اور جو ہے وہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جو واقعہ آتا ہے سورۃ الکہف کے آخر میں, وہاں پر بھی دو کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. تو استعمال ہوئے ہیں لیکن چونکہ کم ہیں اسی لیے آپ کو ذرا جو ہے وہ بالکل اینڈ پہ لا کر کروائے, لیکن ہیں صحیح, کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے. تو سورہ رحمان میں ایک تو چیک کریں کہ سورہ رحمان میں کہاں کہاں دو کے صیغے آئے ہوئے ہیں. اور تو یہ جو نغمہ جو بتا رہی ہے وہ یہ جن اور انسان کے لیے ہے جی کہا گیا, جی ان کو دو کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے. جی 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 یعنی جنات اور انسانوں کو. اصل میں جنات اور انسان ہی یہ دو مخلوقات ہیں کہ جن کے ساتھ جزا اور سزا کا عمل ہوگا, جن کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ بھلائی کریں یا گناہ کریں, آپ کا اختیار ہے, اور انہی کا پھر آخر میں جا کر حساب و کتاب ہوگا. اس کے علاوہ جو مخلوقات ہمیں نظر آ رہی ہیں, فرشتے ہیں تو ان کو اختیار نہیں ہے, وہ گناہ کر نہیں سکتے, اور باقی جانور ہیں, درخت ہیں, تو یہ جو ہے وہ ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ ایک خاص مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں, اس کے علاوہ یہ کسی اور مقصد کی طرف لگ نہیں سکتے. تو جتنی کوئی ان کی جو اور پھر اس دنیا میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان دو مخلوقات کے لیے, جنات اور انسانوں کے لیے, وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا پازیٹیو یا نیگیٹو یوز کرتے ہیں. تو انہی کو ایڈریس کیا ہے سورہ رحمان میں, یہ جہاں پر بھی آیا ہے کہ بھلا اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو وہاں پر جنات اور انسانوں ہی کی بات. ٹھیک ہے جی, تو پہلا لیسن الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. بریک کا مغرب میں ابھی ٹائم ہے تو ہم جو ہے وہ دوسرے لیسن کا قرآن والا حصہ پڑھ لیتے ہیں,
اور گرامر کا جو حصہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ نماز کے بعد پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اشارہ بی آیت نمبر 85 نمبر آیت جو ہے وہ اس اشارے پر مبنی ہے کہ قتل و اخراج. تو ہم جو پڑھ چکے ہیں اس کو دہرا لیں ایک مرتبہ. تو کیا ہے؟ پہلے صفحے کے اشارے تھے جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن کے لیے، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل. یہ 11ویں صفحے کے اشارات تھے. جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق. جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق. 12ویں صفحے کے اشارات میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک. تو میثاق خون، قتل، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ. میثاق خون، قتل، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ. تو قتل و اخراج والا جو سورہ آیت کا ہم حصہ پڑھ رہے ہیں. تو بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان کیا جا رہا ہے ان آیات میں. اور یہاں پر جو ہے وہ اسباب ہمارے لیے کیا ہیں کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے اور اسلام کے کسی بھی حصے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے اندر بھی من حیث القوم ایک کمزوری اور غلطی ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور دین کے بعض احکام کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. جو ہمیں آسان لگتا ہے اس پر ہم عمل کر لیتے ہیں. جہاں ہمیں تھوڑی سی بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہو تو ہم وہاں پر اس اسلام کے اور دین کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں. تو 6 نئے الفاظ ہیں اور ان 6 نئے الفاظ کی پریکٹس کے ساتھ آئیے ہم تلاوت کے ساتھ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. صدق اللہ العظیم. پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو اپنوں کو اور نکالتے ہو ایک فریق کو تم میں سے، یعنی اپنے آپ میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ سے اور سرکشی سے، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو پھر تم بدلہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا ہے. آئیے لفظ بلفظ دیکھتے ہیں. ثم، پھر، انتم، تم سب، تم سب، اور ہؤلاء، یہ سارے ایک ہی لفظ کی بار بار ریپیٹیشن مختلف الفاظ کے ساتھ مفہوم ایک ہی ہے. تو یہ کس لیے ہے؟ تاکید کے لیے. تم ہی ہو وہ لوگ. ورنہ اگر انتم اور ہؤلاء کو نہ بھی لائیں تو ثم تقتلون سے بھی بات وہی تھی کہ پھر تم قتل کرتے ہو. لیکن انتم اور ہؤلاء کو بیچ میں ایڈ کیا ہے تو اس میں بات کے اندر جو ہے وہ تاکید اور ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے یہ لایا جاتا ہے. تو ہؤلاء تم وہ سب ہو، تقتلون، قتل یقتل سے تقتل اور تقتلون، تم سب قتل کرتے ہو. اب تقتلون ہے تو اس سے اگر ہم تثنیہ بنائیں، ڈوئل بنائیں گے تو ڈوئل بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تقتلو کے آخر میں آنی کا اضافہ، تو بن جائے گا تقتلانی، تم دونوں. تقتلون تم سب قتل کرتے ہو. انفسکم اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے جیسوں کو، اپنے ہم قوم لوگوں کو. وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک جماعت کو، ایک فریق کو، ایک گروہ کو. منکم وہ فریق تم ہی میں سے ہے. فریقا منکم تم ہی میں سے ایک فریق کو تم نکالتے ہو. کہاں سے؟ من دیارہم ان کے گھروں سے.
یا پھر 3 الفاظ ہیں من دیاری اور ہم، من سے دیاری گھر، ہم ان کے گھروں سے نکالتے ہو. کیسے؟ تظاہرون علیہم، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر، تظاہرون علیہم، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر. 3 الفاظ ہیں تظاہرون علی اور ہم، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاثم گناہ کے ساتھ، بی اور الاثم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور سرکشی. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى وَإِن اور اگر، یأتو عطا سے ہم نے ٹیبل کیا تھا، یأتی سے یأتونا، تو یأتو وہی والا ہے. وَإِن يَأْتُو اگر وہ سب آئیں، کم تمہارے پاس، وَإِن يَأْتُوكُمْ اگر وہ سب آئیں تمہارے پاس، أُسَارَى قیدی بن کر، اگر ان کو گرفتار کر کے قیدی بنا کر لایا جائے تمہارے پاس، تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ تفادوہم، ہم نے ایک ٹیبل کیا تھا نادا ینادی، نادا ینادی سے ہم نے بنایا تھا ینادی ینادونا، تنادی انادی تنادونا، تو یہ وہی اسی طرح ہے تفادونا. کچھ کمبینیشن ایسا آیا کہ اس کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ کیوں نون ڈراپ ہو جاتا ہے. تو تفادوہم، تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، تفادوہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں. وہوا حالانکہ، یہاں پر واو کا ترجمہ ہو رہا ہے حالانکہ، تو واو کے ہم نے جو ہے وہ مختلف معانی سیکھ سکے ہیں. ایک ہم نے واو کا معنی پڑھا تھا، واو کا معنی اور جو شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، کامن معنی زیادہ تر اسی معنی میں آتا ہے. ایک واو کا معنی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں حالانکہ. تیسرا ایک واو کا معنی ہم نے پڑھا ہے، وہ کون سا ہے؟ کون بتائے گا؟ قسم. قسم. قسم کے معنی میں، جی قسم کے معنی میں واو استعمال ہوا ہے. ہم نے جو پڑھا ہے وہ کیا تھا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی. تو 3 جو ہے وہ مشہور اور زیادہ تر واو جو ہے وہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. واو قسم کے لیے، یا واو حالانکہ، یا واو اور کے معنی. تو وہ ہوا حالانکہ وہ محرم، حرام کیا گیا ہے. اب محرم کو ہم نے چیک کرنا ہے کس ٹیبل پر آ رہا ہے، تو ہم محرم کو ملائیں گے اپنی ووکیبلری کے ساتھ کہ ہم نے جو سیکھ لیا ہے اس میں سے محرم ہم نے، یا محرم سے ملتا جلتا ہم نے کون سا لفظ پڑھا ہے، تو ہم اس کو ساؤنڈ سے میچ کریں گے، کہیں گے محرم معلم کی طرح ہے، محرم معلم کی طرح ہے. اور معلم علامہ کے پیٹرن پہ تھا تو ماضی اور مضارع بنے تھے علامہ یعلم، تو محرم بھی اسی پیٹرن سے ہے تو اس کا ماضی اور مضارع بنے گا حرم یحرم، حرم یحرم. علیکم تم سب پر، اخراجہم 2 الفاظ اخراج اور ہم. اخراج کا معنی نکالنا، ہم ان کا. تو یہ معاملہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں. خود مدینہ میں بھی یہود کے 3 قبیلوں کا رویہ اسی طرح سے تھا. یعنی بنو قریظہ مدینہ میں موجود ایک عرب قبیلہ اوس کے ساتھ تھے، تو بنو نذیر دوسرے جو عرب قبیلے میں حضرت، یعنی مدینہ کے اندر یثرب کے اندر 3 یہودیوں کے قبیلے تھے اور 2 بڑے قبیلے تھے مشرکین کے. یعنی یہودی وہ تھے جو اہل کتاب میں سے تھے، اور مشرکین وہ تھے جو کسی کتاب کے اوپر نہیں تھے. وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بس دین ابراہیمی پہ چل رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے بت پرستی شروع کر رکھی تھی. دین ابراہیمی میں بت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. بہرحال تو وہ 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف تھے. ان کی آپس میں جنگیں ہوتی، لڑائیاں ہوتی. تو جیسے عام طور پر ہوتا ہے کسی ایک علاقے میں 2 دشمن رہ رہے ہوں تو باقی لوگ جو ہے ان میں سے کسی ایک کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی وہاں پر بھی قبائلی جو ہے وہ نظام تھا. تو اس میں اوس والوں کے حلیف جو تھے وہ بنو قریظہ بن گئے، اور خزرج والوں کے حلیف بن گئے بنو نذیر، ہیلپرز. تو بنو قریظہ اور بنو نذیر یا بنو نذیر دونوں طرح سے بولا گیا اس کو. یہ یہودی قبیلے تھے، مذہباً دونوں یہودی تھے. جی
دونوں یہودی تھے دین کے اعتبار سے، ملت کے اعتبار سے، لیکن چونکہ جو ہے وہ علاقائی اصول کے مطابق اور علاقائی رواج کے مطابق انہوں نے دو مخالف قبیلوں کی آپس میں دو مخالف قبیلوں کی حمایت کر رکھی تھی، ایک کی طرف تھا ایک دوسری طرف. اب ظاہر ہے جب اوس اور خزرج کی جنگ ہوگی تو جو اس کے ہیلپرز ہیں، جو اس کے الائز ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. تو اب بنو قریظہ کے یہودی لڑتے اور مقابلے میں آ جاتے بنو نذیر کے یہودی، تو یہ ان کو مار بھی دیتے تھے. حالانکہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ تم سے اس بات کا میثاق لیا گیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، اور جب قتل بھی کر دیا. اور پھر ایسا بھی ہوتا کہ جب جنگ ہوئی تو دونوں میں سے ظاہر ہے کوئی ایک فریق جیتے گا، تو وہ جو جیتتا تو وہ ہارنے والوں کے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیتا. اس میں کچھ قیدی تو ہوتے اوس کے یا خزرج کے، اور کچھ قیدی ان میں سے بھی ہو جاتے یہودیوں میں سے. اب جب یہودی قیدی سامنے آتا تو پھر ان کو وہ بات یاد آ جاتی کہ وہ اللہ نے تو ہم پر حکم نازل کیا تھا کہ جو ہے وہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. تو اب پھر یہ کرتے کہ وہ جو فدیہ طے ہوتا وہ فدیہ یہ یہودی ہونے کی حیثیت سے بندہ جو فرد جو ہے وہ دوسرے قبیلے کا بھی ہوتا تو بھی یہ لوگ مل کر اس کی ہیلپ کرتے اور اس کا فدیہ ادا کر کے چھڑا لیتے. ان چیزوں کو اللہ نے ان آیات میں بیان کیا ہوا ہے. جنگ کے موقع پر ہر قبیلہ اپنے مددگار قبیلے کی حمایت کرتا، اور اس وقت انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ مد مقابل قبیلے میں یا ان کے جو لشکر ہے اس میں یہودی بھی شامل ہیں. تو جنگ ختم ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا کہ یہود دوسرے قبیلے کے یہودیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو یہ ان کا مطلب پرانا وتیرہ چلا آ رہا ہے کہ آدھی بات کو مان لیا اور آدھی بات کو نہ مانا. اگلا اشارہ ہمارا اسی پر آ رہا ہے کہ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں، جیسے جو ہے وہ اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کریں گے، لیکن اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک کچھ ایسا ہیلا کر لیا کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ خود تو نہیں جاتے تھے شکار پر، لیکن وہ مچھلی کو کچھ اس انداز سے انہوں نے کرنا شروع کر دیا کہ وہ سٹور ہو گئی اور اتوار کو جا کر لیتے. تو کہتے ہیں ہم نے ہفتے کو تو نہیں گرفتار کی، تو اللہ نے پھر ان پر عذاب نازل کیے. تو یہ ان کا پرانا جو ہے وہ وتیرہ چلا آ رہا تھا. تو جبکہ اصل تو یہ تھا کہ محرم علیکم اخراجہم، اصل بات تو یہ تھی کہ ان پر اپنے جیسوں کا یعنی اہل کتاب کا ایک دوسرے کو نکالنا ہی حرام ہے، ایک دوسرے کے خلاف نکلنا ہی حرام تھا. ان کو تو نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کے مخالف یا جو ہے وہ ان کو اپنے گھروں سے نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا، قیدی بنانا ہی نہیں چاہیے تھا. تو اس میں ہمارے لیے آج کل کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی بھی آپس میں جنگیں اور خون خرابہ ہو رہا ہے. مسلمان ممالک جو ہے وہ زمینی جو ہے وہ تنازع کی بنیاد پر اور زمین کی کچھ مفادات کی بنیاد پر مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. مسلمان کے کا دشمن بنا ہوا ہے. اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے کہ میرے مقابلے پر آنے والا بھی مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے بچنے میں ہماری مدد فرمائے. ان آیات کو بڑا غور کرنا چاہیے اس کانٹیکسٹ میں کہ آج کل کے مسلمانوں کے آپس کے اندر کیا تعلقات ہیں اور کس طریقے سے ہیں. حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکیاں ہے. تو یہ در حقیقت یہ سارا معاملہ کہ کسی کو قتل کر دینا یا کسی کو کسی کے گھر سے بے گھر کر دینا یہ ظلم ہی کی صورتیں ہیں. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو کہ یہ ظلم قیامت کے دن تمہارے لیے اندھیروں کا باعث ہوگا، تاریکیوں کا باعث ہوگا. تو ایک مرتبہ ان آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے. ثم انتم هؤلاء، پھر تم ہی وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم قتل کرتے ہو اپنوں کو، وتخرجون فریقا، اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو، منکم، اپنے میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، تم ان پر چڑھائی کرتے ہو، بالاثم والعدوان، گناہ سے اور سرکشی سے، وَإِن
यअतूकुम उसारा, और अगर वो तुम्हारे पास कैदी होकर आए, तुफादूहुम, तो तुम बदला देकर छुड़ाते हो उन्हें, वहुवा मुहर्रमुन, हालांकि हराम किया गया है, अलैकुम इखराजुहुम, तुम पर उन सब का निकालना। तो फिर तुम वो लोग हो जो कत्ल करते हो अपनों को और अपने एक फरीक को उनकी बस्तियों से निकाल देते हो, और तुम चढ़ाई करते हो उन पर, हमला करते हो उन पर गुनाह और सरकशी से, और फिर अगर वो तुम्हारे पास कैदी होकर आए तो बदला देकर उन्हें छुड़ा लेते हो, हालांकि उनका निकालना ही तुम पर हराम किया गया था। तो मुहावरा तर्जुमा आ गया। असबाब दो ही बातें हैं कि अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने से बचा जाए और दीन के किसी भी हिस्से को नज़रअंदाज न किया जाए, कि कोई अमल आ रहा, कोई काम करना है, उसमें आधी बातें दीन के मुताबिक कर ली जाएं और आधी बातों में जहाँ जरा काम मुश्किल लगे तो वहाँ दीन को छोड़ दिया जाए। हम अल्लाह से दुआगो हैं कि अल्लाह हमें अपने गजब से बचा और हर एक के हुकूक अदा करने में हमारी मदद फरमा, आमीन। और प्लान बनाया जाए आइंदा की ज़िंदगी के लिए कि ना ही किसी को ज़ुबान से तकलीफ़ देंगे और ना ही हाथ से तकलीफ़ देंगे, ना किसी को गाली देंगे, ना किसी को तकलीफ़ पहुंचाने का ख्याल भी दिल में लाएंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। आइए अस्मा और अफ़आल देखते हैं। अनफुस कई दफ़ा आ चुका, नफ्स के जमा है, फरीक, फरीक जो है वो इसकी जमा आती है फुराक़ा, जैसे उर्दू में लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं शरीक, तो हम कहते हैं उसकी जमा है शुराका। दियार गुजर चुका, दार की जमा है दियार। इस्म, इस्म कहते हैं गुनाह को और इसकी जमा आती है आसाम। इस्म की जमा आसाम, इस्म की जमा आसाम। उसारा ये जमा है और इसका वाहिद है असीर। असीर कहते हैं कैदी को और उसकी जमा उसारा, बहुत से कैदी। तो ये 5 अल्फाज हैं जिनकी वाहिद और जमा हमने देखी। नफ्स की जमा अनफुस, फरीक की जमा फुराक़ा, दार की जमा दिया, इस्म की जमा आसाम, असीर की जमा उसारा। 3 हरफी सेहतमंद अफ़आल तक़्तुलूना, नसरा का पैटर्न, क़तला यक़्तुलु उक़्तुल, क़ातिल मक़तूल क़त्ल, क़तला यक़्तुलु उक़्तुल, क़ातिल मक़तूल क़त्ल। 3 हरूफ वाले कमज़ोर हमज़ा वाले और यकसां हरूफ वाले अफ़आल। तो उद्वान आ रहा है, उद्वान ये मस्दर है, पीछे चाबियां हम बनाएंगे दआ यदउ की तरह, जैसे दआ यदउ, यहाँ थोड़ा सा हरूफ की तरतीब बदल गई है, दाल पहले था आइन बाद में था जो हमने टेबल किया हुआ है, यहाँ पर आइन पहले आ जाएगा दाल बाद में, तो बनेगा आदा यादू उदू, आदिन मअदुव्वुन उदवानुन, आदा यादू उदू, आदिन मअदुव्वुन उदवानुन। आदा का माना उसने सरकशी की, उसने हद से तजावुज किया, दुश्मनी की, ठीक है जी। इसी से आता है अदुव्वुन, अदुव कहते हैं किसको, दुश्मन को। तो आदा यादू उदू, आदिन मअदुव्वुन उदवान। यअतू तो अता यअती से पूरा टेबल हम कर चुके हैं, अता यअती ईती, आतिन मातियुन इतियान। मजीद फीही में तुखरिजूना आ रहा, तुखरिजूना, अखराजा युखरिजू, अखरिज, मुखरिज मुखरज इखराज। और दूसरा आ रहा है तज़ाहरूना, तो तज़ाहरा यतज़ाहरु, तज़ाहर, मुतज़ाहिर मुतज़ाहर, तज़ाहुर, तज़ाहरा यतज़ाहरु, तज़ाहर, मुतज़ाहिर मुतज़ाहर, तज़ाहुर। और तज़ाहरा का माना क्या दिया गया जी, तज़ाहरा का माना उसने पुष्ट पनाही की, पुष्ट पनाही की, या उसने जो है वो
तज़ाहरा के साथ जब अला आ रहा होता है, जैसे यहाँ भी आया हुआ है, तो फिर इसका माना होता है कि वो उस पर चढ़ दौड़ा। तज़ाहरा अला का माना वो उस पर चढ़ दौड़ा या उसने उस पर हमला कर दिया। तो तज़ाहरून वैसे इस टेबल में कहाँ से आया हुआ है? तो किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन सर तदारस, तदारसा तो है, तदारस। देखें तज़ाहरा तज़ाहरू आता है, नून नहीं आता, ऐसे ही है तज़ाहरा तज़ाहरू, जैसे था तदारसा तदारसू, तदारस्ता तदारस्तु तदारस्तुम। तज़ाहरून का इशारा या तज़ाहरूना फिर का जो वो किस पर बोला जाएगा? देखिए मैं असल अगर हम इसको देखें तो ये था, ये इशारा इसका ये है तज़ाहरूना, लेकिन इस इशारे पर हमने तदारसा के पैटर्न पर जब हमने किया था तो हमने क्या बोला था? करें जरा तदारसा से मुजारे, यतदारसु यतदारसूना ततदारसु अतदारसु ततदारसूना। ता 2 मर्तबा थी, जबकि यहाँ पर है ता 1 मर्तबा। तज़ाहरूना, तो उस हिसाब से ये होना तो चाहिए ततज़ाहरूना। बात समझ में आ रही है जी? क्वेश्चन समझ में आया कि ये तो होना चाहिए था 2 ता के साथ, ततज़ाहरूना, तो ये 1 ता के साथ आ रहा है। ठीक है जी, एक ता इसका ड्रॉप हो गया, फिर जो है वो जी 1 ता। फिर जो हमने टेबल्स पढ़े हैं तदब्बरा और तदारसा, इन दोनों टेबल्स के अंदर ये एक जो है वो स्पेशल इजाजत है कि जब हम ये तता जैसे ततदब्बरू और ततदारसू, यानी जिनमें एक ता तो इस टेबल का अपना साथ लगा होता है और फिर मुजारे में भी तो ता आता है, तो 2 ता जहां पर इकट्ठे हो जाएं तो वो पढ़ने में थोड़ा सा सकील और मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए 1 ता को ड्रॉप कर देते हैं आसानी के लिए। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है, ऐसे कुरान में 1-2 जगह और भी आया हुआ है। ठीक है जी, तो ये ज़हन में रखिए तदब्बरा और तदारसा दोनों के पैटर्न पर फेले मुजारे में आसानी के लिए 1 ता को ड्रॉप किया जा सकता है। अगर 2 ता इकट्ठी आ रही हों तो आसानी के लिए 1 ता को ड्रॉप किया जा सकता है। जैसे यानी आपने क्या किया है तदारसा यतदारसु यतदारसूना, तो ये जो ततदारसु है आप इसको तदारसु पढ़ सकते हैं आसानी के लिए। इसी तरह ततदारसूना है तो इसको 1 ता के साथ तदारसूना पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ये बात समझानी थी। ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही इसके बारे में? जरा दोबारा समझा दीजिएगा तदारसु में। देखिए हमने टेबल पढ़ा है तदारसा यतदारसु, तो यतदारसु यतदारसूना ततदारसु। जब हम मुखातिब की बात करते हैं कि आप दोनों ने मिलकर पढ़ा तो हम कहते हैं ततदारसु, 2 ता आते हैं शुरू में, ता फिर दाल आता है ततदारसु। अब 2 ता का इकट्ठे पढ़ना जबर के साथ थोड़ा सा जुबान पर मुश्किल है, होता है बाज़ औक़ात, तो आसानी के लिए अरबों ने ये किया है, ग्रामेरियंस ने इजाजत दी है कि ये जो तदब्बरा और तदारसा यानी ऐसे टेबल्स जो शुरू ही ता से हो रहे हैं, वो जब मुजारे की ता के साथ लगेंगे, फेले मुजारे में जब ता उनके साथ ऐड होगी तो 2 ता हो जाएंगी, 2 हुरूफ ता के इकट्ठे हो जाएंगे। तो आसानी के लिए 1 ता को ड्रॉप कर दें, छोड़ दें और 1 ता के साथ पढ़ें। तो ततदब्बरू को तदब्बरू पढ़ना और ततदारसु को तदारसु पढ़ लेना, या ततदब्बरूना को तदब्बरूना या ततदारसूना को तदारसूना पढ़ लेना जायज है, जरूरी नहीं है। यानी आपको ये 2 ता के साथ पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं तो ठीक, वेल एंड गुड, पढ़ लें, लेकिन अगर मुश्किल है तो 1 ता को ड्रॉप किया जा सकता है। ऐसे यहाँ पर है तज़ाहरूना, तो ये असल में तो था ततज़ाहरूना, 2 ता थी, लेकिन आसानी के लिए 1 ता को ड्रॉप कर दिया है, तज़ाहरूना। ठीक है जी, और इसी तरह जो है वो कुरान में एक और जगह पर भी आया है, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, गालिबन सूरह निसा में है, तो वहां पर भी तसाअलूना है, असल में ततसाअलूना था, 1 ता वहां पर भी आसानी के लिए ड्रॉप की गई।
اچھا جی اگلا فعل آیا ہے تفادو. تو بات تھوڑی سی ہو بھی گئی تھی کہ یہ فادا یفادی سے بنے گا ایسے ہی جیسے نادا ینادی بنا تھا. تفادو ہے جو وہ نادا ینادی کی. نادا ینادی کی 6 چابیاں ایک بار دہرا لیں پہلے, پھر وہ تازی ہو جائیں گی تو یہ بھی آسان ہو جائے گا. ہمیں پڑھے تھا نادا ینادی نادی, منادن منادن مناداتن. میں دوسرا مصدر پڑھا تھا نداؤن. تو ایسے ہی یہاں پر بھی آ جائے گا. نون کی جگہ پر صرف فا لگا دینا ہے, باقی سارا وہی ہے. تو نون کی جگہ پر فا لگائیں گے تو کیا بنے گا فادا یفادی فادی, مفادن مفادن مفاداتن. فادا یفادی فادی مفادن مفادن مفاداتن. اور یہ اس کا جو اوریجنل باب ہے وہ ہے حاسبہ, یعنی نادا جو ہے وہ حاسبہ کی طرح تھا لیکن کمزور حرف ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا اسپیشل تھا, اس لیے ہم نے اس کو الگ سے جو ہے وہ پریکٹس کیا تھا. تو ایسے یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ فادا جو ہے یہ نادا کی طرح ہے اور ان کا اصل باب جو ہے وہ حاسبہ ہے. محرم تو سمپل ہے, محرم معلم کی طرح ہے. تو معلم سے علم یعلم بنا تھا, تو محرم سے بنے گا حرم یحرم حرم, محرم محرم تحریم. حرم یحرم حرم محرم محرم تحریم. الحمدللہ قرآن والا حصہ مکمل ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا مغرب کی بریک کا ٹائم بھی ہو گیا ہے. تو بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے تو اپنے آج کے سبق کا آخری حصہ گرامر والا پورشن پڑھیں گے انشاءاللہ. کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ بے شک نوٹ کر لیجئے گا. بریک کے بعد آ کر پہلے کوشچن کر لیں گے اور اس کے بعد دوسرا حصہ پڑھ لیں گے. سبحان کتنی اللہ. دیر کی بریک ہے؟ کتنی دیر کی بریک؟ بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے 7:40. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 12A الحمدللہ مکمل کر چکے تھے اور 12B کا قرآن والا حصہ مکمل ہو چکا تھا. کسی کا اگر کوئی کوسچن یا کامنٹ نہیں ہے تو ہم شروع کریں گے گرامر کا سبق, آخری ہمارا حصہ صفحہ نمبر 12 B کے ساتھ. کوئی کوسچن تو نہیں کسی کا؟ اگر کسی کا کوئی کوسچن ہے تو ہینڈ ریز کا آپشن بھی یوز کر سکتے ہیں. جی فیروز صاحب. ہاں سر, اس میں یہ جو ابھی ہم نے اسماء میں واحد جمع پڑھی ہے جی تو اس میں تثنیہ کے جو ہیں وہ بھی آئیں گے, مطلب جیسے اب فریق کا فریقین ہو سکتا ہے, دارہ کا دارین ہے, تو باقی کچھ ذرا تھوڑا سا مشکل الفاظ ہے جیسے اس میں اسمین کا, اس کا کیسے ہم تثنیہ بنائیں گے؟ تثنیہ کا جو ہے نا وہ ہم بک میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں پر تثنیہ استعمال ہوا ہے آیت میں اگر تثنیہ آیا ہوا ہے تو وہاں پر صرف اس کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ اس کا واحد اور تثنیہ یہ ہے. باقی ایسا ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی اسم ہیں اس کی واحد اور تثنیہ بھی بتائی جائے, وہ ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ استعمال میں نہیں ہے تو اس لیے اس کو چھوڑ دیا. اسی لیے یہ مجہول, تثنیہ اور مؤنث یہ 3 ٹاپکس بہت ہی بریفلی ڈسکس کیے ہیں کیونکہ قرآن میں استعمال کم ہے ان کا. ٹھیک ہے جی, کوئی اور کوسچن تو نہیں ہے کسی کا؟ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں فعل مجہول. تو صرف اور نحو ہم پڑھ رہے ہیں, مؤنث پڑھ چکے ہیں, 2 کے صیغے پڑھ چکے ہیں, مجہول ابھی ہم پڑھیں گے. یہ بیسیکلی ہم پڑھ چکے ہیں کورس 2 میں, ہم نے نصارہ سے فعل مجہول سیکھ چکے ہیں. تو فعل مجہول کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہم اشارہ کرتے آئے تھے یوں, جو اپنا ہمارا ہاتھ کھڑا ہوتا تھا, فعل فعلوا فعلت فعلت فعل. مفعول میں ہم فاعل کہتے تھے, فاعل کام کرنے والا, مفعول جو اثر لے رہا ہے. تو اصل یہ ہے کہ فعل مجہول کہتے کس کو ہیں, جیسے انگلش میں پیسو استعمال کیا جاتا ہے, پیسو ورب یا پیسو وائس, اسی طریقے سے یہ فعل مجہول ہے. یعنی ایک ہے the door is
open اور یا یہ the door opened by this. اب ویسے پیسو انگلش کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس سے، لیکن ایک یہ ہے کہ دروازہ کھلا، اس نے دروازہ کھولا، خالد نے دروازہ کھولا، تو خالد ہو گیا کھولنے والا، کھولنا ایک کام ہو گیا، دروازہ ایک وہ چیز ہوگی جس کو کھولا گیا. لیکن اگر اس کو اردو میں کہیں دروازہ کھولا گیا، تب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ایک کام ہوا ہے کہ کھلا ہے، کچھ کھلا ہے، دوسرا اثر لیا ہے دروازے نے کہ وہ کھل گیا ہے. اب کھولا کس نے ہمیں اس کا نہیں پتا. یہ جی تو یہی اسی کو کہتے ہیں فعل مجہول، کہ جس میں کام کا بھی پتا ہو، جس پر کام کا اثر ہوا ہے اس کا بھی پتا ہو، لیکن کام کیا کس نے ہے یہ نہ پتا ہو. اس کو کہتے ہیں فعل مجہول. ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، مثلا تھا نصارہ، اس نے مدد کی، تو مدد کا بھی معلوم ہے، مدد کرنے والا بھی معلوم ہے. معلوم جب ہم کہتے ہیں تو اس میں یہ جو ہوا ہے یہ معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو ہے فرد کوئی بھی تو وہ کام کرنے والا ہے. لیکن اسی کو جب ہم نے مجہول بنایا تھا تو ہم نے اس کو کہا تھا نصیرہ، اس کی مدد کی گئی. اب ایک کام ہے مدد ہونا، اور جس کی مدد کی یہ جس نے اس مدد کا اثر اور بینیفٹ لیا ہے وہ بھی معلوم ہے، کہ مثلا نصیرہ حامد، حامد کی مدد کی گئی. تو مدد کیا جانا ایک کام، اور اس مدد کا جس پر اثر ہوا وہ ہے حامد. لیکن یہ مدد کی کس نے ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. تو جس کام کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جس فعل کا کام کرنے والا معلوم نہ ہو اس لفظ کے اندر، تو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں. اور فعل مجہول کے لیے اشارہ ہم نے لیا کہ اثر قبول کرنے والے کے لیے ہم نے کہا تھا فاعل مفعول، جو اثر قبول کرتا ہے، جس پر کام کا اثر پڑا. تو یہ چونکہ اثر پڑنے کی بات ہے تو ہم اسی اشارے کو لے کر چل رہے ہیں، کورس 2 سے پریکٹس کرتے آ رہے ہیں جو ہم نے مجہول پڑھا تھا. تو اسی طریقے سے یہ چلے گا. جو ہم نے پہلے کامن سمپل فعل پڑھا ہے اس میں ہم نے اشارے یوں کیے ہیں، اس طرح سے ہاتھ رکھ کے. اب ہم یوں رکھیں گے، یہ پورا اشارہ اسی طرح ماضی اور مضارع کا چلے گا. ٹھیک ہے جی. تو واحد ہوگا تو ایک انگلی ہو جائے گی، جمع ہوگا تو 4 ہو جائیں گی، لیکن اشارہ اس طریقے سے ہاتھ کو لٹا کر کرنا ہے، یوں کھڑے ہاتھ کا اشارہ نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات، جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ان ٹیبل جو ہے وہ اثر قبول کرنے کا اشارہ ہے، تو یہ ایسے افعال سے آئے گا جو اثر قبول کرتے ہیں. مثلا نصارہ، مدد کی، تو اس کا اثر کسی پر پڑے گا. ضربا، مارا، تو کوئی ایسا ہوگا جس پر مارنے کا اثر پڑا ہے، یعنی کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو مارا جائے گا. ٹھیک ہے. سمع، سنا، تو کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو سنا جائے گا. تو ان سے تو ہم فعل مجہول بنا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی فعل ایسا ہو جس کا اثر کسی دوسرے پر پڑتا ہی نہیں ہے، مثلا ذہبا، وہ گیا، ذہبا خالد، خالد گیا، تو اب اس کو ذہبا نہیں بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ خالد کے جانے سے کسی اور پر کوئی اثر نہیں پڑا. تو جب مطلب ریئل میں اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا تو ہم اس کا فعل مجہول بھی نہیں بنائیں گے، استعمال نہیں ہوگا. اسی طرح کسی نے جو ہے وہ جو فعل ہے ہمارے پاس عطا، عطا کا معنی وہ آیا، تو اس کسی کا آنا کسی تیسرے فرد پر ڈائریکٹلی کوئی اثر ڈالتا نہیں ہے. وہ کسی کو ساتھ لے آتا ہے، وہ کچھ لے کر آ جاتا ہے، تو وہ چیز ایک الگ ہے. لیکن صرف آ جانے سے کوئی اثر ہوتا نہیں ہے ڈائریکٹلی، تو اس لیے کوئی اثر کسی دوسرے پر نہیں پڑ رہا، تو اس لیے عطا سے بھی جو ہے وہ اس کا کوئی دوسرا جو ہے وہ مجہول نہیں بنایا جائے گا. تو سمپلی بات مطلب اگر ایک جملے میں ہم بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ٹیبلز اور ایسے فعل جن کا اثر کسی دوسرے پر پڑتا ہے ان سے ہم فعل مجہول بنا سکتے ہیں، اور ایسے فعل جن کا اثر کسی دوسرے پر نہیں پڑتا ان سے فعل مجہول نہیں بنایا جاتا. ٹھیک ہے جی. ایسے فعل جن کا اثر کسی اور پر پڑتا ہے ان سے فعل مجہول بنایا جا سکتا ہے، اور ایسے فعل جن کا اثر کسی دوسرے پر نہیں پڑتا ان کا فعل مجہول نہیں بنایا جاتا. تو فعل مجہول ہم جو پڑھ چکے ہیں نصارہ سے، تو وہ تھا نصارہ، اس نے مدد کی، تو نصیرہ، اس کی مدد کی گئی. باقی تبدیلیاں اسی طرح ہیں جیسے فعل معلوم میں ہم نے کی تھی. تو یہ ہوگا نصیرہ، نصیرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا،
اور हिया नुसिरत, नुसिरा, नुसिरू, नुसिरता, नुसिरतु, नुसिरतुम, नुसिरना और हिया नुसिरत। मुजारे में लेकर जाएंगे तो मुजारे में क्या होगा, युनसरू, युनसरूना, तुनसरू, उनसरू, तुनसरूना, नुनसरू और हिया तुनसरू। और एक इस फेले मजहूल के अंदर आसानी ये है कि जब ये 3 हरफी अफ़ाल का हम फेले मजहूल बनाते हैं तो इसमें टेबल चेंज होने से फेले मजहूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी फेले मजहूल में सब के लिए एक ही साउंड है। वहां पर तो था ना फताहा यफ्ताहु, तो यहाँ पर फताहा से भी बनेगा फुतिहा युफ्ताहु, नसरा से भी बनेगा नुसिरा युनसरू, दरबा से भी बनेगा दुरिबा युदरबु, सबसे एक ही साउंड पर आएगा। ये एक आसानी है फेले मजहूल की, एक ये आसानी है। और दूसरी ये आसानी है कि उसमें इसम फाइल, इसम मफूल और जो अमर और नहीं है, फेले मजहूल में ये नहीं आता। फेले मजहूल का टेबल सिर्फ माजी और मुजारे का होगा। फेले मजहूल का टेबल सिर्फ माजी और मुजारे का बनेगा। जैसे नुसिरा माजी हो गया, मुजारे होगा युनसरू, युनसरूना, तुनसरू, उनसरू, तुनसरूना, नुनसरू और हिया तुनसरू। तो फेले मजहूल के हवाले से अगर हम बात करें तो इब्तिदाई तौर पर हमें 3 बातें पता चलती हैं। एक, फेले मजहूल ऐसे अफ़ाल से बनाया जाएगा जो जिन अफ़ाल का असर किसी और पर पड़ता है। अगर ऐसे फेल हों जिनका असर किसी और पर न पड़ रहा हो तो उसका फेले मजहूल नहीं बनेगा, एक बात। दूसरी बात कि फेले मजहूल में सिर्फ माजी और मुजारे के अफ़ाल बनाए जाते हैं, अमर और नहीं के नहीं बनाए जाते। 2 बातें हो गई। और तीसरी बात, फेले मजहूल 3 हरफी अफ़ाल में तमाम के तमाम टेबल्स में एक ही वजन पर बनाया जाता है। टेबल के मुख्तलिफ होने से वजन मुख्तलिफ नहीं होता, तो सब एक जैसे होंगे। ठीक है जी। अब नसरा से तो बन गया नुसिरा। अब इसी तरह रज़ा का है टेबल पैटर्न, ये भी रज़ा का यरज़ुकु का है, नसरा का पैटर्न है। तो इससे अगर हम बनाएंगे तो बिल्कुल सादा बनेगा। रज़ाका से रुज़िका, उसे रिज़्क दिया गया। रुज़िकू, उन सबको रिज़्क दिया गया। रुज़िकता, आपको रिज़्क दिया गया। रुज़िकतु, मुझे रिज़्क दिया गया। रुज़िकतुम, आप सबको रिज़्क दिया गया। रुज़िकना, हम सबको रिज़्क दिया गया। और हिया रुज़िकत, उस औरत को रिज़्क दिया गया। रुज़िका, रुज़िकू, रुज़िकता, रुज़िकतु, रुज़िकतुम, रुज़िकना, हिया रुज़िकत। रुज़िका, रुज़िकू, रुज़िकता, रुज़िकतु, रुज़िकतुम, रुज़िकना, हिया रुज़िकत। रुज़िका, रुज़िकू, रुज़िकता, रुज़िकतु, रुज़िकतुम, रुज़िकना और हिया रुज़िकत। अब बोल चाल की अगर हम बात करें तो हल रुज़िका, क्या उसको ये सर वो तीसरा आपने क्या बताया था? तीसरा आपने क्या बताया था? 3 हरफी 3 हरफी तमाम अफ़ाल का फेले मजहूल जो है वो एक ही वजन पर आएगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। यानी सब फ़ुईला और युफ़अलु के वजन पर बनेंगे। उसमें कोई ये नहीं है कि फ़िऊला बन जाएगा या फ़ुआइला बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सब फ़ुईला एक ही वजन है माजी के लिए, और युफ़अलु युनसारु का एक ही वजन है मुजारे के, सब के लिए। हल रुज़िका, क्या उसे रिज़्क दिया गया? नअम रुज़िका, जी हाँ उसे रिज़्क दिया गया। हल रुज़िकू, क्या उन सबको रिज़्क दिया गया? नअम रुज़िकू, जी हाँ उन सबको रिज़्क दिया गया। हल रुज़िकता, क्या आपको रिज़्क दिया गया? नअम रुज़िकतु, जी हाँ मुझे रिज़्क दिया गया। ये एक उंगली का इशारा मैं ऐसे कर रहा हूँ, रुज़िक, ये इस तरीके से। और हल रुज़िकतुम, क्या आप सबको रिज़्क दिया गया? तो नाम रुज़िकना, जी हाँ हम सबको रिज़्क दिया गया। तो अगर माजी की चाबी को जानते हैं तो बाकी सीगे बनाना आसान है। तो अब कुछ और अफ़ाल से फेले मजहूल की चाबियां सीखते हैं। मसलन समिआ है तो समिआ से माजी बन जाएगा सुमिआ, समिआ से सुमिआ बन जाएगा। वआदा से वुइदा बन जाएगा। क़ाला से क़ीला बन जाएगा।
اور ہدا سے ہدیہ بن جائے گا. تو جب یہ درمیان میں کمزور حرف آئے، قالا والا ہے جیسے، درمیان میں اگر کمزور حرف آئے تو پھر اس کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے کہ پھر اس کا وزن تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. باقی تمام صورتوں میں سارے ایک ہی وزن پر آ رہے ہیں. تو قالا والا قالا سے جو ہے وہ فعل مجہول استعمال ہوگا. قالا کی طرح اور جو ہم نے پڑھے ہیں وہ کیا ہے؟ کانا پڑا ہے. تو کانا ایسا کام نہیں ہے کہ جس کا اثر کسی دوسرے پر پڑے، تو اس لیے کانا سے فعل مجہول بنے گا نہیں. اس کے علاوہ ہم نے قاما پڑھا ہے، تو قاما سے بن جائے گا جو ہے وہ قیمہ، قیمہ یقام. لیکن اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ قاما کا معنی ہے وہ کھڑا ہوا، تو اس کے کھڑا ہونے سے کسی دوسرے پر اثر نہیں پڑے گا، تو قاما سے بھی فعل مجہول بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں کہیں ہوگا تو وہ قیلہ کے وزن پر بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے سامنے یہ وزن ہے. سمع سے سمع، وعد سے وعد، قال سے قیل، ہدا سے ہدیہ. سمع سے سمع، وعد سے وعد، قال سے قیل، ہدا سے ہدیہ. الحمدللہ. اب فعل مضارع مجہول رزقہ سے اگر بنائے تو بنے گا یرزقو، اس کو رزق دیا جاتا ہے یا رزق دیا جائے گا. یرزقون، ان سب کو رزق دیا جاتا ہے یا رزق دیا جائے گا. ترزقو، آپ کو رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. ارزقو، مجھے رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. ترزقون، آپ سب کو رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. نرزقو، ہمیں رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. اور ہیا ترزقو، اس عورت کو رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. یہ جی پریکٹس کر لیجئے. یرزقو، یرزقون، ترزقو، ارزقو، ترزقون، نرزقو، ہیا ترزق. یرزقو، یرزقون، ترزقو، ارزقو، ترزقون، نرزقو، ہیا ترزقو. یرزقو، یرزقون، ترزقو، ارزقو، ترزقون، نرزقو، ہیا ترزقو. هل یرزقو؟ نعم یرزقو. هل یرزقو؟ نعم یرزقو. هل یرزقون؟ نعم یرزقون. هل ترزقو؟ نعم ارزقو. هل ترزقون؟ نعم نرزقو. تب یرزقو سے فعل مجہول بنانا ایک آسان ہو گیا. اب اس کو سمجھ لیا ہم نے تو باقیوں سے بھی اسی طرح بنے گا. یسمعو سے بن جائے گا یسمعو. یعیدو سے بن جائے گا یوعدو. یقولو سے بن جائے گا یقالو. یہدی سے بن جائے گا یہدا. تو مجہول کمزور فعل جب آ جائیں، کمزور حروف والے، تو اس میں کچھ نہ کچھ یونیک تبدیلیاں آ ہی جاتی ہیں. اب یوعدو کو دیکھیں تو وزن کے حساب سے یہ اسی طرح ہے جیسے یسمعو ہے. پہلے پر پیش آ رہی ہے، دوسرے حرف پر جزم اور سکون ہے، تیسرے حرف پر زبر ہے، اور آخر میں پیش ہے. یوعدو اور یسمعو کی حرکتوں کو دیکھیں تو ایک ہی ہے، لیکن چونکہ بیچ میں حرف کمزور آ گیا واو، تو اس لیے یوعدو کی بجائے ہم نے پڑھا اس کو لمبا کر کے یوعدو. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح یہدا کو دیکھیں تو یہ اصل میں اگر ہم لیں تو یہ بنا تھا یہدایو، یسمعو کی طرح. اب پھر اس میں وہ والے رولز اپلائی ہوئے جو ہم نے کورس 2 میں پڑھے تھے کہ کمزور حروف پر حرکت پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان کی حرکت گرا کر پچھلے حرف پر جو حرکت ہے اس کے مطابق اس کو بدل دیا جاتا ہے. جیسے ہم نے قالا کو بنایا تھا، اور یقولو کو بھی بنایا تھا، اور یہدی کو بھی بنایا تھا. یہ سارے کے سارے اسی طرح. تو یہ بنے گا یسمعو سے یسمعو، یعیدو سے یوعدو، یقولو سے یقالو، یہدی سے یہدا. ٹھیک ہو گیا جی. تو مزید فی کے افعال مجہول جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے بنائے جائیں گے، یعنی شروع میں پیش آ جائے گی اور آخر میں زبر برقرار رہے گی. شروع میں پیش اور آخر میں زبر ہوگی ماضی میں. اور جو مزید فی ہی میں چونکہ 3 سے زیادہ حروف ہیں، تو اب اس میں کیا ہوگا کہ جو ساکن ہے اس کو ساکن چھوڑ دیا جائے گا اور باقی سب کے نیچے زیر لگا دی جائے گی. ٹھیک ہے جی.
अल्लमा था तो ये बनेगा उल्लिमा, अल्लमा से उल्लिमा, उल्लिमा, अल्लमा से उल्लिमा, उल्लिमा उसे सिखाया गया, उल्लिमू उन सबको सिखाया गया, उल्लिमता आपको सिखाया गया, उल्लिमतु मुझे सिखाया गया, उल्लिमतुम आप सबको सिखाया गया, उल्लिमना हम सबको सिखाया गया, और हिया उल्लिमत उस औरत को सिखाया गया। उल्लिमा, उल्लिमू, उल्लिमता, उल्लिमतु, उल्लिमतुम, उल्लिमना, हिया उल्लिमत। ठीक है जी। अब अगर उल्लिमा अगर हमें समझ में आ गया तो हमें बाकी चीजों को भी समझना आसान हो जाएगा। इसके अंदर हुआ क्या है कि हासबा से बन गया हुसीबा, शुरू में पेश, आखिर का जबर बरकरार, सेकंड लास्ट के नीचे जेर, और जो साकिन था वाव, यहाँ हा में अलिफ साकिन था तो यहाँ पर वो पेश की वजह से वाव बन गया है साकिनी। हासबा से हुसीबा, हासबा से हुसीबा, अनजला से उनजिला, औहा से ऊहिया, इख्तलाफा से उख्तुलिफा। अच्छा इसमें ये होगा, सॉरी करना क्या है कि शुरू में पेश आ जाएगी और सेकंड लास्ट के नीचे जेर, और जो साकिन होंगे वो साकिन ही रहेंगे, और बाकी हरकत वाले जितने भी होंगे उन पर पेश लग जाएगी माजी में। माजी में जब हम मजहूल बना रहे हैं मजीद फीही का, तो हम हरकतें कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि पहले वाला जो हर्फ है उस पर पेश आएगी और फिर हम एंड पे चले जाएंगे, सेकंड लास्ट पे जेर आ जाएगी, माजी है तो एंड तो में वो जबर के साथ जिस तरह है उसी तरह रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। पहले पर पेश आ जाएगी और आखिर बरकरार रहेगा जैसे पहले था जबर के साथ, अब भी जबर रहेगी। तीसरी बात, सेकंड लास्ट के नीचे जेर आ जाएगी। चौथी बात, जो साकिन हैं वो साकिन ही रहेंगे, और पांचवी बात, साकिन हरूफ के अलावा जितने भी हरकत वाले हरूफ हैं उन पर पेश ऐड कर देंगे, पेश लगा देंगे। जैसे इख्तलाफा से बन जाएगा, इख्तलाफा में अब क्या हुआ है, शुरू में पेश आ गई उख, खा साकिन थी उसको साकिन छोड़ दिया, आखिर में जबर आ गई फा, सेकंड लास्ट है लाम, उसके नीचे आ गई जेर, अब उसके अलावा एक बचा ता जो एक्चुअल में था इख्तलाफा, ता पर जबर थी लेकिन मजहूल में इसको पेश से बदल दिया उख्तुलिफा। बात समझ में आ रही है जी। हासबा से हुसिबा, अनजला से उनजिला, औहा से ऊहिया, इख्तलाफा से उख्तुलिफा। हासबा से हुसिबा, अनजला से उनजिला, इख्तलाफा से उख्तुलिफा, औहा से ऊहिया। मजीद फीही से हम अल्लमा माजी बना लिया, अब मुजारे सीखने। इसमें क्या होगा कि शुरू में पेश और सेकंड लास्ट के ऊपर जो है वो आ जाएगी जबर, और पेश आखिर में जो थी युअल्लिमु में भी पेश थी तो युअल्लमु में भी पेश होगी, और जो है जो साकिन है वो साकिन रहेंगे, बाकी सब पर जबर आ जाएगा। आइए देखते हैं, युअल्लिमु था तो युअल्लमु बन गया, युअल्लिमु था तो युअल्लमु बन गया। ठीक है जी। शुरू में पेश आ गई यू, सेकंड लास्ट पर आ गई जबर लमु, और जो साकिन था एक लाम साकिन था वो साकिन ही है, उसके अलावा जितने भी जो है सेकंड लास्ट से पहले हरकत करे थे वो जबर यू आइन का जबर बरकरार, तो ये बनेगा युअल्लिमु, उसे सिखाया जाता है या सिखाया जाएगा, युअल्लमूना उन सबको सिखाया जाता है या सिखाया जाएगा, तुअल्लमु आपको सिखाया जाता है या सिखाया जाएगा, उअल्लमु मुझे सिखाया जाता है या सिखाया जाएगा, तुअल्लमूना आप सबको सिखाया जाता है या सिखाया जाएगा, नुअल्लमु हम सबको सिखाया जाता है या सिखाया जाएगा, और हिया तुअल्लमु उस औरत को सिखाया जाता है या सिखाया जाएगा। प्रैक्टिस कर लें, युअल्लमु, युअल्लमूना, तुअल्लमु, तुअल्लमु, तुअल्लमूना, नुअल्लमु, हिया तुअल्लमु, युअल्लमु, युअल्लमूना, तुअल्लमु, तुअल्लमु, तुअल्लमूना, नुअल्लमु, हिया तुअल्लमु।
युअल्लमु युअल्लमूना, तुअल्लमु उअल्लमु, तुअल्लमूना नुअल्लमु। तो मुजारे को बनाना हमने सीख लिया कि शुरू में आ जाएगी पेश और सेकंड लास्ट, आखिर को हम नहीं छेड़ रहे। आखिर में पहले भी पेश थी, अब भी पेश है, तो इसी आखिर की बात नहीं कर रहे। जहां तब्दीली है सिर्फ उसकी बात करेंगे। शुरू में पेश आ जाएगी, सेकंड लास्ट पे जबर आ जाएगी, और जो साकिन है वो साकिन ही रहेगा, और हरकत वालों को जबर से हरकत बदल दी जाएगी। अगर पहले से जबर थी तो जबर रहने दी जाएगी, अगर जबर के अलावा कुछ था तो वो जो है वो जबर में मतलब तब्दील हो जाएगा। अगर जेर थी तो वो भी जबर बन जाएगी। तो ये युहासबु, युहासिबु से बन जाएगा, तो युहासिबु से युहासबु, युनजिलु से युनजलु, यूही से युहा, यख्तलिफु से युख्तलफु। युहासिबु से युहासबु, युनजिलु से युनजलु, यूही से यूहा, यख्तलिफु से युख्तलफु। नहीं, युहासिबु से युहासबु, युनजिलु से युनजलु, यूही से यूहा, यख्तलिफु से युख्तलफु। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। मजहूल भी सीख लिया और तस्निया भी मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये एक ही दिन में ये दो अहम टॉपिक्स दे दिए गए हैं और बड़ी तेजी से क्विकली भी चले हैं, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आगे तस्निया में भी बात की थी कि कुरान में बहुत कम गिने चुने अल्फाज तस्निया के आए। इसी तरह मजहूल भी बहुत ही कम तादाद में अल्फाज इस्तेमाल आए हैं। तो जहां तक बात है मजहूल और तस्निया की प्रैक्टिस की, तो आपने जो टेबल्स पढ़े हैं, जो टेबल्स बुक में दिए गए हैं, उनको तो आप याद करें, उसको तो आप लाइट ना लें। बाकी रूल्स की बात है जहां तक, तो वो जैसे जैसे कहीं पर मजहूल आएगा तो हम इन रूल्स को दोबारा से रिवाइज करते रहेंगे, ताकि आप लोगों का ग्रेजुअली ये अच्छा होता रहे, पक्का होता रहे। ये प्रैक्टिस करेंगे, जहां पर फिर मजहूल आएगा, तस्निया आएगा, मुअन्नस आएगा, उसको बार बार हम रिवाइज करेंगे, तो इंशाल्लाह बाय द टाइम ये सारी चीजें हमें सही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो अभी से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने मुअन्नस भी पढ़ लिया, तस्निया भी पढ़ लिया, मजहूल भी पढ़ लिया, तो कुछ चीजें मिक्सअप हो रही हैं, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। होमवर्क आपका ऑनलाइन आता है, उसको करें, और जो बुक में है उसको याद करें। बाकी जहां पर फेल मजहूल, तस्निया, मुअन्नस जब जब आएगा उसको बार बार हम रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई बात किसी के कहने की हो, कोई कमेंट या कोई सवाल हो, तो उस पर हम जो है वो बात कर सकते हैं।